الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء اکرام، میرے نہایت واجب الاحترام کرم فرما برادر اکبر اور ہم سب کے دلوں کی دھڑکن مولانا اعجاز صاحب قاسمی دامت برکاتہم اور ناظم جلسہ اور اسٹیج پر تمام ساتھی اور ہمارے سامنے تمام لوگ جو موجود ہیں اور پردہ نشین خواتین اور مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ عرض کرنے سے پہلے ایک درخواست کریں گے کہ یہ جو کرسیاں خالی ہیں ان کو سب سے پہلے آپ پر کر لیں. اگر یہ خالی رہیں گی اور کچھ کہا جائے گا تو وہ بات وہاں تک منتقل نہیں ہو سکے گی. ہماری آپ تمام حضرات سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ آپ تمام لوگ اپنی اپنی کرسی کو چھوڑ کر آگے کی کرسی کو فل کر لیں تاکہ پیچھے والے جو آئیں وہ کھڑے نہ ہو سکیں. میں دیکھ رہا ہوں یہاں سے کہ تمام حضرات پیچھے کھڑے ہیں، ان کو جگہ نہیں ہے. میری آپ سے ایک بار پھر سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ آپ سب لوگ جو آگے کی کرسیاں خالی ہیں ان کو پر کر لیں. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. بے شک، بالکل حقیقت ہے. سبحان اللہ. میرے معزز سامعین اکرام، جیسا کہ یہ پروگرام مصاحب گنج کی پارک میں منعقد کیا گیا ہے اور یہ جلسہ تمام سالوں سے اس جلسے کا آغاز کیا جا رہا تھا. ادھر کووڈ کے موقع پر 2 سال یہ جلسہ منقطع ہو گیا. گزشتہ سال یہ جلسہ مسجد علی میں شفٹ کیا گیا. آج الحمدللہ یہ جلسہ پھر سے اسی پارک میں اسی جگہ پر منعقد کیا گیا. ہم اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے جس ٹیم نے، جس کمیٹی نے اس کا آغاز کیا، اس محنت کی اور جدوجہد کی، ان تمام حضرات کو دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ جلسہ رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے موسوم ہے. آپ کا مبارک نام ہی کافی ہے ہم سب کے لیے. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اس مہینے میں، یہ مہینہ ماہ ربیع الاول کے نام سے جانا جاتا ہے، اسلامی کیلنڈر کے نام سے ربیع الاول اس کو کہا جاتا ہے، اور اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، یہ سبھی جانتے ہیں. اور اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے. یہ سب لوگ یہ بات جانتے ہیں، پر اس جلسے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت پر کیسے عمل کیا جائے. آپ ذرا اس دن کو یاد کریے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو عرب کا حال کیا تھا، عربوں کا حال کیا تھا، عرب کے قرب و جوار میں کیسی سماجی اور برائیاں اور تکلیفیں لوگوں پر کی جا رہی تھی. آپ ان سب چیزوں پر غور کریں، سوچئے. سوچنے والی بات ہے کہ جو ماں اپنے بچے کو پالتی ہے، پالنے کے بعد میں اس کو بڑا کرتی ہے. عربوں میں یہ رواج تھا اور زمانے جاہلیت میں یہ بات کہی گئی ہے کہ لوگ یہ باتیں بڑے بڑے
مورخین نے یہ بات لکھی ہے کہ جب اس عورت کا شوہر ختم ہو جاتا تھا تو بیٹا اپنی ماں سے زنا کرتا تھا. یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہو رہی ہے. جب کسی گھر میں لڑکی کی پیدائش ہوتی تھی تو اس لڑکی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. عرب کے لوگ ایسے تھے کہ ان سے کوئی تعلق نہیں رکھتا تھا, ان کے پاس نہ کوئی بیٹھتا تھا, نہ کوئی تعلق رکھتا تھا, نہ ان سے کوئی رشتہ داریاں کرنا چاہتا تھا, کیونککہ وہ لوگ اتنے گندے تھے, اتنے بے دین تھے. عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی شریعت سے بالکل بھٹک چکے تھے. میرے بزرگوں, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ نے اس سماج کو ایسا سماج بنایا, ایسا نورانی سماج بنایا کہ آج دنیا رحمت للعالمین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتی ہے. آپ نے ایک ایسا سماج بنایا, آپ نے ایک ایسا دین دیا, آپ نے ایک ایسی شریعت دی کہ جس گھر میں لڑکی کی ولادت ہوگی تو وہ لڑکی رحمت کہلائے گی. میرے بزرگوں, یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. کسی شاعر نے کہا تھا کہ نبی کا نام آیا تو جھوم گئے, نبی کا نام آیا تو جھوم گئے, اور نبی کا کام آیا تو گھوم گئے. آج ہمارا مقصد, آج ہمارا طرز عمل, آج ہماری زندگیوں میں جو چیزیں داخل ہو چکی ہیں میرے بزرگوں, صرف وہ چیز داخل ہوئی ہے کہ نبی کا جب نام آئے گا تب ہم گھوم جائیں گے, صرف گھوم جائیں گے. نبی کا جب کام آئے گا تو گھوم جائیں گے, اور جب نام آئے گا تو جھوم جائیں گے. یہ ہمارا مقصد ہو چکا ہے میرے بزرگوں. اس لیے یہ پروگرام کو منعقد نہیں کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بالکل ختم کر دیا جائے. یہ جلسے اس لیے کیے جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پھر سے اٹھایا جائے. جو چیزیں, جو سنتیں ہمارے اور آپ کے درمیان ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں ان کو ہمیں زندہ کرنا ہے. میرے بزرگوں, اسی مقصد کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا گیا. جب کفار مشرکین بتوں کی عبادت کرتے تھے, سوچئے ایک وہ موقع تھا اور ایک آج زمانہ ہے جو خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے تھے. آپ سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو سب سے پہلے ان بتوں کو ہٹاتے نہیں, سب سے پہلے آپ نے وہ کام کیا کہ ان کے دلوں سے وہ بتوں کی محبت کو ہٹایا ہے. پہلے بتوں کو نہیں ہٹایا, پہلے بتوں کی محبت کو ہٹایا, تب بتوں کو ہٹایا گیا. یہی مقصد ہے. پر آج ہم نے نبی کی تعلیمات کو فراموش کر دیا اور اپنے دل میں, اپنے سینے میں, اپنی زندگیوں میں وہی شرک کی باتیں, وہی بدعات کی باتیں, وہی خرافات کی باتیں, وہی من گھڑت باتیں, یہ سب عام ہو رہی ہماری زندگی میں. کفار مشرکین سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے نبی آپ کہیے, قرآن میں کہا گیا قل من یرزقکم من السماوات والارض امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت. اے نبی آپ پوچھئے کہ ان کو آسمان اور زمین سے ان کو رزق کون دیتا ہے, ان کو زندہ سے مردہ کون کرتا ہے, ان کو مردہ سے زندہ کون کرتا ہے, ان سے پوچھئے. تو یہ لوگ کیا کہیں گے, فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ, تو یہ کہیں گے اللہ. سوچنے والی بات ہے. وہی مشرکین کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ ہی آسمان سے بارش نازل کرتا ہے, اللہ ہی ہمیں رزق دیتا ہے, پر ہم اللہ کو نہیں مانتے. اس لیے وہ تو ذریعہ ہے, یہ بت جو ہم نے بنا کر رکھے ہیں یہ اللہ تک پہنچنے کے ایک ذریعہ ہے. میرے بزرگوں, ان تمام باتوں کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے. یہی ہمارا مشن ہونا چاہیے, یہی ہماری نبی پاک علیہ السلام کی تعلیم ہونی چاہیے. آپ نے 63 مبارک کی جو زندگی میں مکے میں جو دین پھیلایا, وہ دین کوئی ایسا دین نہیں تھا, وہ پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے. آپ سوچئے قرآن میں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین لفظ پکارا گیا, رحمت للمؤمنین نہیں کہا گیا, رحمت للمسلمین نہیں کہا گیا کہ مسلمانوں کے لیے رحمت بن کر آئے, مومنوں کے لیے رحمت بن کر آئے. نہیں, اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. میرے بزرگوں, کیا نبی کی یہی تعلیمات ہے کہ صرف ایک دن ہم ایک جلسہ کر لیں اور نبی کی سنتوں کو زندہ کر دیں اور باقی 364 دن بالکل اپنے دروازے پر رکھ دیں, ختم کر دیں, نبی کی زندگی کو پوری اپنی زندگی کے اندر ختم کر دیں؟ یہ ہمارا آج طریقہ بن چکا ہے. وہ سماج جو گندا سماج کہا جاتا تھا, وہ سماج آج پھر سے لوٹ آیا ہے. جب تک
ہم اپنے دل کو صاف نہیں کریں گے، ہمارے دل کے اندر جو گندی اور لایانی خیالات اور لایانی وسوسے اور لایانی تصویریں قید رہیں گی، تو یقیناً ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو ان پر عمل نہیں کر پائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث میں آیا ہے ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، ولا الى صورکم، اور نہ ہی تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے۔ آپ کہیں گے تو پھر کیا اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے؟ آگے ارشاد ہوتا ہے ولکن ينظر الى قلوبکم، اور بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ میرے بزرگوں، ہمیں آج اپنے دل کو صاف کرنا ہے، اور ایسا صاف کرنا ہے کہ آج یہ جو 11 ربیع الاول ہے، اس ربیع الاول کے آئندہ 11 ربیع الاول تک نبی کی تمام سنتوں کو زندہ کرنا ہے، ایک ایک سنتوں کو زندہ کرنا ہے۔ جب ہم تمام سنتوں کو زندہ کریں گے تو آپ دیکھیے معاشرہ، وہ معاشرہ جو کل یہ بات کہی جاتی تھی کہ غیروں کی بیٹیاں مسلمانوں کے گھر میں چھوڑی جاتی تھی کہ ہم شادی بیاہ کے موقع پر جا رہے ہیں اور آپ کے ہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، صرف اس نسبت سے کہ ہماری بیٹی کی حفاظت آپ کے گھر میں ہوگی۔ آج آپ سماج کو دیکھیے، سب سے زیادہ حقارت کی نگاہ سے دیکھا جانے والا اگر کوئی طبقہ ہو سکتا ہے تو وہ مسلمان طبقہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو ختم کر دیا، بالکل جھٹلا دیا، صرف نام کے مسلمان رہ چکے ہیں۔ کسی اللہ والے نے کہا تھا کہ خدمت سے خدا ملتا ہے اور عبادت سے جنت ملتی ہے۔ آپ جب کسی کی خدمت کریں گے تو کیا آپ کو خدا نہیں ملے گا؟ یقیناً ملے گا۔ پر ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج، ہماری زندگی میں یہ ہماری پابندی کے ساتھ یہ چیزیں داخل ہو چکی ہیں کہ ہم پڑوسی کے اپنے سب سے بڑے دشمن ہو چکے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا 3 مرتبہ کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کون مومن نہیں ہو سکتا؟ فرمایا تمہاری جس کی حرکتوں سے، جس کی شرارتوں سے، جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی نہ محفوظ رہے۔ سوچنے والی بات ہے، یہ غور کرنے والی بات ہے۔ آج ہمارا پڑوسی ہم سے محفوظ نہیں ہے۔ ہم اگر اپنے گھر میں، اپنے گھر کی چھت پہ سلیب ڈالتے ہیں تو پنالا اس جگہ لگاتے ہیں جو پڑوسی کے گھر میں، پڑوسی کے چبوترے پر دقت کرتا ہے۔ یہ ہمارا سماج، یہ کلچر بن چکا ہے، یہ عادت بن چکی ہے۔ اسلام کے نقطۂ نظر سے یہ تمام تکلیفیں بدنما داغ ہے اسلام کے اوپر۔ میرے بزرگوں، ان کو ختم کرنا ہے۔ اگر ہم ختم نہیں کریں گے تو آنے والی نسلیں یہی سوچیں گی یہ اسلام میں یہ دین ہے، کسی کو تکلیف پہنچانا یہ دین کا کام ہے۔ لوگ یہ کہیں گے اگر آج اس پر ابھی سے اسی وقت سے یہ عمل نہیں کیا گیا کہ کیسا بھی ہو، خواہ وہ مومن ہو، نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ بندہ مومن نہیں ہو، یہ فرمایا کہ وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ کون نہیں ہو سکتا؟ جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان پڑوسی ہو، ہندو پڑوسی ہو، سکھ پڑوسی ہو، عیسائی پڑوسی ہو، یہ نہیں بتایا۔ خواہ کوئی پڑوسی ہو، پڑوسی اگر خوش ہے تو یقیناً آپ اللہ کو راضی کر رہے ہیں۔ میرے بزرگوں، یہی آج کا پیغام ہے، یہی ربیع الاول کا پیغام ہے۔ صرف ایک دن ربیع الاول کے نام سے کوئی پروگرام کر لینے سے نبی کی محبت ہمارے دل میں نہیں آ سکتی، یقیناً نہیں آئے گی جب تک ہم اس پر عمل نہیں کریں گے۔ آج ابھی سے اسی وقت سے ہم سب کو عہد کرنا ہے۔ آج جو ہمارے علماء حضرات یہ تمام باتیں کہیں ان پر مضبوطی کے ساتھ ان کو سنیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم کریں گے یقیناً اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا، اور جب اللہ راضی ہو جائے گا تو ہمیں پروانہ بھی مل جائے گا جنت کا۔ ہم نہایت ہی ادب اور احترام سے یہ باتیں عرض کر چکے ہیں، جو باتیں کہیں اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابھی مولانا عبدالعلی صاحب فاروقی زیدہ مجدہم اور مولانا خالد رشید صاحب اور مولانا یاسر صاحب بھی تشریف لانے والے ہیں، آپ ان سب کا بھی بیان سنیے۔ اور ہمارے بیچ ہم سب کے نوجوانوں کی دلوں کی دھڑکن جو ایک عرصے سے مصاحب گنج میں خدمات انجام دے رہے تھے، مولانا اعجاز صاحب قاسمی دامت برکاتہم، وہ بھی موجود ہیں، آپ ان کا بھی بیان سنیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے، سہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وہ سب کا مالک ہے، وہ سب کا مالک ہے، جس کا عرش معلیٰ